الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه الإمام البخاری ومسلم رحمهم اللہ. محترم حاضرین، جس زمانے میں اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہ زمانہ اور یہ دور بہت ہی زیادہ خوشگوار ہے. آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات، فسادات، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جو اس سے خالی ہو. ہر زمانے میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے یہ حادثہ اس کے ایمان کو قوی بنانے والا ہوتا ہے. ایک مومن کے لیے یہ مصیبت، یہ پریشانی اس کو تقویت پہنچانے والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کے لیے ہر دور اچھا ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ. زندگی میں خوشحالی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. اور اگر زندگی میں مصیبت ہے، پریشانی ہے تو اس پر صبر کرے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. کبھی ملک کے حالات کو، شہروں کے حالات کو، قوم کی زبانوں کو دیکھ کر اور سن کر مسلمان گھبرا سا جاتا ہے اور یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ حالات ہمارے ملک کے کہاں جا رہے ہیں، اس ملک میں ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہماری نسلیں مستقبل میں کیسے زندگی گزار سکتی ہیں. یقین مانیے یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا مستقبل بہت سنہرا ہونے والا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کا، ان کی نسلوں کا مستقبل بہت اچھا ہونے والا ہے. ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا. شر و فساد مچانے والا فساد برپا کرتے کرتے خود اپنی موت مر جائے گا.
یہ دنیا نہ ظالموں کے لیے ہے نہ فسادیوں کے لیے ہے۔ جس زمین پر کھڑے رہ کر کوئی انسان تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ زمین کب اسے نگل لے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، کعبے کے قریب میں کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، بڑی پریشانی میں، تکلیف میں، اور الم اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا نہیں کرو گے؟ الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے؟ الا تری ما نحن فیہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم کس حالت میں ہیں، کتنی مصیبت میں ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہاں کتنی مصیبت میں تھے۔ کوئی آتا تھا کسی مسلمان کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹنے لگتا تھا، کوئی آتا تھا کسی مسلمان کے پیروں کو رسیوں سے باندھ کر صحراؤں میں گھسیٹتا تھا، پہاڑوں پر لے جا کر کپڑے اتار کر گرم پتھروں پر لٹا دیتا تھا، جو جس طرح سے چاہتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبے کی دیوار کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ان من کان قبلکم، سنو، آپ اتنی پریشانی سے، اتنی سی مصیبتوں میں گھبرا گئے، یہ جو حادثات آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی پیروں میں رسیاں باندھ رہا ہے، کوئی آپ کو پہاڑوں پر، گرم ریتوں پر، گرم پتھروں پر لٹا رہا ہے، اس سے آپ گھبرا گئے، اس سے آپ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پہلے جو قومیں تھیں میں تمہیں ان کا حال بتاتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے لگے، آپ کہتے ہیں کہ یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کو پکڑا جاتا تھا، زمین میں گڑھا کر دیا جاتا تھا، اسے اس میں ڈال دیا جاتا تھا اور گڑھے کو بند کیا جاتا تھا، فیؤتی بالمنشار، اور ایک بڑا سا آرا لایا جاتا تھا، فیجعل علی رأسہ، اور اس کے سر پر رکھا جاتا تھا، فیشق باثنین، اور پھر اسے آرے سے چیر کر اس کے سر سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لا ینصرفہ یا لا یصرفہ ذلک عن دینی، اس کے باوجود بھی یہ مصیبت انہیں ان کو دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایسی مصیبتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ان لوگوں نے کیسے صبر کیا ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی مصیبت، اپنی تکلیف کی شکایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنے سے پہلے مسلمانوں کی اس تکلیف کی داستان سنی، ان کے اندر ہمت آ گئی، ان کو اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا، وہ صبر کرنے لگے، انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم مصیبت کو مصیبت سمجھیں گے تو یہ مصیبت بڑی ہو جائے گی، اگر اس مصیبت کو ہم ہلکی سمجھیں گے تو اس طرح کی کوئی مصیبت ہمارے لیے بوجھ نہیں رہے گی۔ اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، انسان کی سوچ بھی ہے، یہ کامن سینس بھی ہے۔ کسی پریشانی کو اگر آپ بہت زیادہ پریشانی سمجھو گے تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی تکلیف کو، کسی مصیبت کو ہلکا سمجھ کر لے لیتے ہو
تو ایسی صورت میں وہ پریشانی آپ کے لیے معمولی بن جاتی ہے، آپ میں صبر کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغام دیا، اور وہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے، وہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم ہمارے ملک کے حالات کو، ملک میں الگ الگ جگہوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ لیکن شرط ہے، جس طرح سے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی شرارت میں، اپنے فساد میں، اپنے ظلم میں اپنا کام کیے جا رہے تھے، وہیں اس کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کی نشر و اشاعت میں، دعوت و تبلیغ میں، امانت داری، دیانت داری میں ایک اعلیٰ مثال بنتے چلے جا رہے تھے۔ اسی لیے چند دنوں کے بعد وہ مکہ جہاں مسلمانوں کے لیے جینا دوبر تھا، وہ اسلام کا مرکز بن گیا، وہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ وہ طائف کا علاقہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داخلہ ممنوع تھا، اسی طائف کے علاقے کے لوگ ہندوستان آ کر اسلام کی دعوت دے کر چلے جاتے ہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان میں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا اپنا عمل، مسلمانوں کا اپنا تقوی، آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے اندر ایمانداری، امانت داری، سچائی، اچھے اخلاق، ان چیزوں کو داخل کرے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگوں کی سازشیں کیا ہیں، لوگوں کا مکر و فریب کیا ہے، لوگ کس چیز پر کیا رد عمل دکھا رہے ہیں، کون سی سیاست تبدیل ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، اس پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے میں اس بات پر غور کروں کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ نے 30 سال 40 سال دیا ہے، جو ناسمجھی کی عمر تھی وہ ختم ہو گئی، اب بس تھوڑی سی زندگی باقی ہے، بہت ہوا تو میں 30 سال جیوں گا، 40 سال جیوں گا۔ مجھے یہ 30-40 سال کے اندر اپنی زندگی میں وہ کون سا کارنامہ انجام دینا ہے کہ جس سے میرا گھر بھی اچھا ہو، میرا محلہ بھی اچھا ہو، میرے پڑوسی بھی اچھے ہو جائیں، اور میں جانے انجانے میں نہ جانے کتنی نسلوں کے لیے خیر کا سبب بن کر اس دنیا سے چلا جاؤں، خیر کا سبب بن کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تھا، تقریباً 1967 کی بات ہے، 1967 کی بات ہے، ایک مرتبہ شاہ فیصل رحمہ اللہ سعودی عرب کے مشہور بادشاہ بیلجیم کا دورہ کر رہے تھے۔ اچانک اس ملک میں ایک جگہ پر، ایک ایسی جگہ جو بڑا کاروباری علاقہ تھا، آگ لگ گئی، 300 کے قریب میں لوگ اس آگ میں جل کر مر گئے، بہت بڑا مالی نقصان ہوا۔ اور بیلجیم کے دورے پر شاہ فیصل موجود تھے، انہوں نے اس خبر کو سننے کے بعد وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایسے وقت میں آپ کے لیے $1 ملین کی مدد کا اعلان کرتا ہوں، کیا آپ ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے، یہ ہمارے اس مدد کے ذریعے، ہمارے ان پیسوں کے ذریعے ان کا تعاون کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا دماغ بدل گیا، وہ سوچنے لگا کہ یہ تو میرے ملک کا داخلی معاملہ ہے، یہ تو ایک حادثہ تھا، اس کی بھرپائی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس حادثے کو دنیا میں نشر ہوئے بھی کئی دن ہو گئے، دنیا میں کسی نے بھی میرے لیے مدد کا اعلان نہیں کیا۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، یورپ کے کئی کنٹریز ہیں، کسی نے بھی تعاون کی بات نہیں کی، ایک مسلمان بادشاہ میرے لیے مدد کا اعلان کرتا ہے۔ بیلجیم کا بادشاہ وہ شاہ فیصل رحمہ اللہ سے کہتا ہے، اچھا بتائیے، آپ اس ملک کے دورے پر ہیں، ایسے وقت میں اگر آپ مجھ سے کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار رہوں گا۔ کہا مجھے کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہے آپ سے، ایک درخواست کرنا ہے۔ کہا کیا درخواست ہے؟ کہا آپ کے راجدھانی میں ہمیں ایک ایسی جگہ دے دیجئے جہاں میں ایک مسجد تعمیر کر سکوں، جہاں میں ایک مسجد تعمیر کر سکوں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی،
وہاں مسلمان آباد تھے، لیکن مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی۔ اسلام کی دعوت، اسلام کی نشر و اشاعت پر پابندی تھی۔ انہوں نے کہا ایک جگہ دیجیے جہاں میں مسجد تعمیر کر سکوں۔ انہوں نے کہا اجازت ہے، مسجد کے لیے جگہ دی گئی۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ نے بہت بڑی مسجد تعمیر کی، دعوت سینٹر بنایا، جہاں سے پورے علاقے میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہی۔ اور ساتھ میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس علاقے کا اسلام دوسرا مذہب بن گیا، وہ عیسائی مذہب کا ملک تھا، اب وہاں پر مسلمان یا اسلام اب دوسرا بڑا مذہب ہے۔ ایک انسان کسی وقت میں ایسا کوئی کام کر جاتا ہے، اس کے بعد نسلوں تک وہ ایسا کام اس کے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا ایک چھوٹا سا خیر کا کام بعد میں کہاں تک اسے پہنچا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مومن کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ایک مومن جو ایمان پر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دین کو پہچانے، اپنے ایمان کو سمجھیں، اپنے رب کو پہچانے، اپنے نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ میرا رب کون ہے، میں کس نبی پر ایمان لاتا ہوں، میرے نبی کا کیا مقام ہے، میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، علم حاصل کریں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں مگر اسلام کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، بہت سا علم ایسا ہے جن کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، شادی بیاہ کرنا ہو، ولیمہ کرنا ہو، عقیقہ کرنا ہو، اور زندگی کے بہت سے کام کرنے ہوں، گھروں کی تعمیر ہے، دکان کی اوپننگ ہے، ایسے مقامات پر وہ غیر شرعی رسم و رواج اپناتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ دکان کی اوپننگ کرنی اسلام کیا سکھاتا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ گھر جب بنانا ہو تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، انہیں نہیں پتا ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ کتنے مسلمان غیر اسلامی رواج، غیر مسلموں کے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان پہلے اسلام کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کریں۔ اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينبغي للرجل ان يكره ولده على العلم فانه مسؤول عنه۔ آدمی کے لیے ضروری ہے آدمی کے لیے کہ وہ اپنے بچے کو علم حاصل کرنے پر مجبور کریں، دینی علم حاصل کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ کل قیامت میں اس کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا، کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دنیاوی معاملات میں، تجارت میں بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں ان کو مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دینی معلومات، دین سکھانے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر ہم دین سکھانے میں کوتاہی کریں گے، یہ جہالت پھیلتی چلے جائے گی۔ ایک آدمی کے گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں اور 5 کے 5 جاہل ہیں، تو گویا کہ ایک آدمی 5 گھرانے کی جہالت کا ذمہ دار بنتا ہے۔ ایک آدمی 5 گھرانے کی جہالت کا ذمہ دار بنتا ہے، اور اگر وہ 5 گھرانے کے لوگ وہ پھر بھی اسی حالت پر باقی رہ گئے، انہوں نے بھی بعد میں علم حاصل نہیں کیا، تو اس طرح سے وہ جہالت آگے پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں، آپ کا گھرانہ، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ آج ہمارے لیے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے اطراف میں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے یہ مسجد ہے، یہ منبر ہے، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی دعوت کے لیے مسجد کے منبر و محراب کے علاوہ بازار سے بہت بہترین طریقے سے لوگوں کو ہم اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں۔ بازار اسلام کی دعوت کا بہت بڑا میدان ہے، بازار اسلام کی دعوت کا بہت بڑا میدان ہے، دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا میدان ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام داخل ہوا، ابتدا میں عرب تاجرین آئے تھے، تجارت کی نیت سے وہ یہاں آتے تھے،
اور ساحل کے علاقوں میں تجارت کرتے تھے. وہ مسلمان تھے, تجارت کرتے کرتے اپنے اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو متاثر کرتے تھے, وہاں اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے. کئی کئی دن رہتے, خرید و فروخت کرتے, ایمانداری سچائی کا مظاہرہ کر کے دین کی دعوت دیتے, اور مہینوں کے بعد وہاں سے چلے جاتے. بعد میں پتہ چلتا کہ ہندوستان کے ساحل, جتنے ساحل ہیں, تمام کے تمام علاقوں میں لوگ مسلمان ہو گئے. دنیا کے کئی ملکوں میں ایسے ہیں تجارتوں کے ذریعے اسلام داخل ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو تجارت پر بہت ابھارا ہے. مسلمان کو ہمیشہ طاقتور ہونا چاہیے, قوی ہونا چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے. مالی اعتبار سے بھی طاقتور ہو, جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو, اور ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو. علم میں بھی پختہ ہو, مضبوط ہو. معاشرے کے اندر جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا جو کمزور ہوتا ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مدد کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو لوگ بہت زیادہ معاون مددگار بنے, اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے آگے آتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے. اسی طرح سے جب آپ مدینہ منورہ گئے اور آپ کو مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی, آپ نے لوگوں میں اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جو مسجد کے بازو کی جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, انا یا رسول اللہ, میں, اے اللہ کے رسول وسلم, میں ہوں جو جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ جب پانی کی ضرورت پڑی, مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس سے وہ پانی حاصل کر سکیں. ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا. نبی نے کہا, کون ہے وہ شخص جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وسلم, میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. نبی کے زمانے میں کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مال کو اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے قربان کر کے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی ہے. تو آج بھی مال کے ذریعے ہم دین کا بہت سا کام کر سکتے ہیں. ہمیں مساجد کی ضرورت ہے, دولت کی ضرورت. مساجد کی تعمیر کرنی ہے, پیسہ چاہیے. مدارس کی تعمیر کرنی ہے, پیسہ چاہیے. دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے, پیسہ چاہیے. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ تجارت میں مسلمان ترقی کریں, تجارت میں مسلمان ترقی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں غریب ہوں, میری مدد کیجیے. اس شخص نے اپنی غریبی کا اظہار کر کے آپ سے مدد مانگی. آپ نے ان سے پوچھا, کیا آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے؟ اس نے کہا, بس میرے گھر میں ایک کٹورا ہے, ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے. وہ چادر میں بچھاتا بھی ہوں, اوڑھتا بھی ہوں, اور وہ پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا بھی ہوں اور کھانا بھی اسی میں کھاتا ہوں. بس ایک ہی وہ سامان ہے کھانے پینے کا, اور ایک سامان ہے اوڑھنے بچھونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جاؤ وہ دونوں لے کر آؤ. جب وہ دونوں لائے گئے, آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں اعلان کیا, میں یشتری ہذین, یہ دونوں کون خریدے گا؟ میں یشتری ہذین. ایک صحابی نے کہا, انا, میں خریدتا ہوں. کہا, کتنے میں؟ کہا, 1 درہم میں. پھر آپ نے فرمایا, میں یزید علی ھذا, میں یزید علی ھذا, اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. جس شخص نے 2 درہم میں خریدنے کا اعلان کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ سامان دے دیا. 2 درہم لیے. وہ غریب آدمی کو جو مانگنے کے لیے آیا تھا اسے 2 درہم دے کر کہا, 1 درہم اپنے گھر کے سامان, کھانے پینے کے سامان کے لیے رکھ لو, اور 1 درہم کے ذریعے آپ کلہاڑی خرید لاؤ. وہ شخص بازار میں جاتے ہیں, ایک کلہاڑی خرید لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈنڈا لگا کر اس کو دعا پڑھ کے اس کے لیے دعائیں کر کے اسے بھیجتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں, جاؤ روزانہ تم جنگل میں جانا, لکڑیاں کاٹنا,
بازار میں بیچنا، اور ایسے کرتے کرتے 15 دن تک تم میرے پاس نہ آنا، 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ شخص جاتا ہے، روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، 15 دن کے بعد آتا ہے۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا چہرہ تر و تازہ تھا، بدن پر اچھے صاف کپڑے تھے، شکل و صورت بدلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 10 درہم ہیں اور میرے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان بھی ہے، پہلے سے بہت اچھی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک، کل قیامت میں تمہارا چہرہ سڑ جائے، خراب ہو جائے، یہ بھیک مانگنے کی وجہ سے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر تم عزت کی روزی کما لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت کی روزی کمانے کا طریقہ بتایا کہ آپ جہاں تک ہو سکے تجارت کرو، محنت کرو، محنت کر کے اپنا گھر آباد کرو، اپنے اور حلال روزی کا استعمال کرو۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے معاشرے میں تمہارا جو اثر پیدا کرے گا وہ اثر الگ ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں ترقی دے گا، ہم بعد میں لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے، غریبوں کا تعاون بھی کر سکیں گے، صدقہ و خیرات بھی کر سکیں گے۔ آج کتنی ایسی تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر جو لوگوں کا تعاون کر کے، غریبوں کی مدد کر کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف کھینچتے چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر ایک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ لوگوں کی مدد، لوگوں کا تعاون اتنا بڑا، اتنا بہترین کام ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہ میں آپ کو محترم بنائے گا، اس کی نگاہ میں آپ کو معزز بنائے گا، اور آپ کی زبان اب وہ سننے والا بن جائے گا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کا تعاون کرتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو، آپ کے وقار کو بڑھا دیتا ہے، اور سامنے والا آپ کی باتیں سننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ کماؤ، محنت کرو، تجارت کرو، اور لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا تعاون کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیم اور بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کرو۔ اس کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہو۔ دعوت دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تجارت بھی ہے اور دوسرا طریقہ صدقہ و خیرات بھی ہے۔ کویت کے اندر ایک مرتبہ ہمارے استاد نے بتایا کہ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ افریقہ کے وہ غریب لاچار جو بچے نظر آتے ہیں تصویروں میں، وہ دکھائے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ بچہ آپ کی عمر کا ہے، یہ بچہ آپ کی عمر کا ہے، اس کی حالت دیکھو اور آپ کی اپنی حالت دیکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس نعمت میں رکھا ہے اور وہ کس حالت میں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اور ساتھ میں آپ کو جو سرکار کی طرف سے پڑھائی کے دور میں وظیفہ ملتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ نکال کر ان کے لیے وقف کرو۔ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ وہاں پر غریبوں کے مدد اور ان کے تعاون کے لیے ایسے ابھارا جاتا تھا، اور وہ بچے 1 دینار یا اس سے کم جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا تھا اسکول میں ایسے ڈبوں کے اندر ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ فلاں مسجد کس نے بنائی؟ کہتے ہیں وہ شیخ نے بنائی۔ یہ فلاں ادارہ کس نے بنایا؟ کہتے ہیں وہ عرب کا ایک آدمی آیا تھا اس نے بنایا۔ یہ بڑے بڑے ہندوستان کی ادارے کون چلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ سے اس کا تعاون آتا ہے۔ ان کو بچپن سے تربیت دی گئی ہے، یہ بڑے بننے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اب یہ کوئی دنیا کے اندر اسلام کے نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو تعاون دے کر اس طرح سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان علاقوں میں جاتے ہیں، ان علاقوں میں، ان ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کام کرتے ہیں،
وہاں جا کر تجارت کرتے ہیں، وہاں جا کر نوکری کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی دکانوں میں کام کراتے ہوئے، اپنی کمپنیوں میں لوگوں کو کام دیتے ہوئے بھی ساتھ میں ان کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، ان کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں کی کمپنیوں میں جو ورکرز کام کرتے ہیں، ساتھ میں کام کا وقت اس میں سے نکال کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ علماء کو بلا کر ان پورے ورکروں کو جمع کر کے انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے، توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس طرح سے دیکھتے دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جانے کے بعد لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2019 سے 2025 کے درمیان میں تقریباً 5 سال کے عرصے میں صرف ایک ملک سعودی عرب میں 3.5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، 3.5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ تجارت کا ہے، یہ بازار میں، یہ کمپنیوں میں، یہ دکانوں میں جو کام کرنے والے، یہ باغات میں کام کرنے والے جو افراد ہیں، کہتے ہیں ان کے ذریعے اسلام بہت زیادہ پھیلا، کیونکہ یہ اپنے پاس کام بھی کراتے ہیں اور ساتھ میں ان کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ بازار میں ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی کمپنی میں ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، کوئی کالج اور اسکول میں ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ایسے مقامات پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو اسلامی بنائیں، اپنے اخلاق کو اسلامی بنائیں، اپنے کردار کو اسلامی بنائیں، اپنی زبان کو اسلامی بنائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ ایک آئیڈیل مسلمان بنیں، آپ ایک آئیڈیل مسلمان بنیں، اور اس طرح سے آپ جہاں رہیں گے پھر دیکھیے آپ کی زندگی کا لوگوں پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ ہم نے تو بعض جگہوں پر دیکھا مسجدوں کے اطراف میں، مسجد کی جگہ پر جو ملگیاں ہوتی ہیں، نماز کے وقت میں ادھر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ان ملگیوں میں دکانیں چالو ہوتی ہیں، لوگ وہاں پر کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان مسجد کی جگہ کی ملگیوں میں رہتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا، اور کتنے ایسے بازار ہیں مسلمانوں کے جو حرام تجارت کر رہے ہیں، حرام سامان بیچتے ہیں، دھوکے کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ بازار میں مسلمانوں کی جو شکل ہے، یہ کافروں کو اسلام کی دعوت قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ بازاروں میں جو مسلمانوں کی شکل ہے، جو مسلمانوں کے طور طریقے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، یہ کافروں کو اسلام کی طرف آنے سے روک رہی ہے۔ اس لیے کہ کافر علماء کو نہیں دیکھتے، کافر مساجد میں آ کر نمازوں کو نہیں دیکھتے، کافر آپ کو بازاروں میں دیکھتے ہیں، پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، دکانداروں کو دیکھتے ہیں، لین دین کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک غیر مسلم آدمی نے اپنے کسی ساتھی سے قرض لیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت میں اس کو واپس کر دوں گا۔ لینے والا بھی غیر مسلم ہے، دینے والا بھی غیر مسلم ہے۔ دینے والے نے کہا ٹھیک ہے لے لو اور فلاں وعدے کے مطابق مجھے واپس کر دینا۔ قرضہ لیا، لینے کے بعد کافی دن گزر گئے، جب دینے والے نے آ کے مانگا کہ میرا قرضہ مجھے واپس کرو، یہ ٹالنے لگا، کہا مجھے اور مہلت دو، پھر مہلت دی، پھر مانگا، کہا مجھے اور مہلت دو، پھر ٹالنے لگا۔ ٹالتے ٹالتے کئی دن گزر گئے، وعدے پہ وعدے کرتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ غیر مسلم اس آدمی کے پاس آتا ہے، پھر مانگتا ہے کہ اب تو مجھے دے دینا ہے، کہتا معاف کرنا آج بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پھر وہ ٹالنے لگا تو اس آدمی نے کہا کب تم مومڈن بن گئے؟ تم مومڈن کیسے بن گئے؟ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے سنا، اسے عار محسوس ہونے لگی، شرم محسوس ہونے لگی کہ میرے آدمی نے مجھے مومڈن کہہ دیا۔ فوراً وہاں سے نکلتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس سے پیسے جمع کرتا ہے اور لا کے اسے واپس کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آئندہ سے مجھے مومڈن نہ کہنا۔ یہ تو ایک عام واقعہ ہے، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ بولنے کے لیے تو بس ایسے بولا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ آخر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور کیسے آیا کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں یہ کیسے آیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں؟ انہیں تو یہ معلوم ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ مانے یہ برحق ہے، اس میں ہمیں کوئی رسوائی نہیں ہے۔
وہ یہ مانے کہ یہ شرک نہیں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل. وہ یہ مانے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے. لیکن وہ یہ کہیں کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اس کی نظر میں مسلمانوں کی یہ پہچان ہے، تو بھلا اگر مسلمانوں کو کافر یہ سمجھ رہا ہو تو پھر اس کافر کو اسلام کی دعوت کیسے ہم دیں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تجارت کرنے والا آدمی سچا ہو، امانت دار ہو، سچ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا حشر کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر بازار میں سچائی اور امانت داری یہ اسلام کو بڑی تقویت پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سچا اور امانت دار مسلمان بنائے، نیک بنائے، بہترین تاجر بنائے، اسلام کا بہترین داعی بنائے. ہم تمام کو اسلام کے لیے ہمیشہ زندگی میں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جہاں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک آئیڈیل مسلمان بنائے. ہمیں برائیوں سے، ہمیں خرافات سے، ہمیں فسادات سے اور اس طرح سے جھوٹے کاروبار سے، دھوکے سے، ہر طرح کے حرام کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھیں. اللہ ہمارے شہر کے اندر امن قائم فرمائے. تمام مسلمانوں کو امن کی زندگی عطا فرمائے. ہمارے اس ملک کو بھی امن والا ملک بنائے. اور اس ملک میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی تو مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر.